سعودی عرب میں فحاشی اور عریانی پھر سے عروج پر۔ قوم سمود کی تباہی کی جگہ کے قریب بے حیائی بھرا میوزیکل کنسرٹ۔ سعودی عرب وہ سرزمین ہے جہاں سے اسلام کا سورج طلوع ہوا، جہاں قرآن پاک نازل ہوا، جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو حیا، عدل اور پاکیزگی کا پیغام دیا، اور جہاں حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا۔ لیکن اب اسی سرزمین پر بے حیائی کے میلے کیوں سجائے جا رہے ہیں؟ قوم سمود کی تباہی والی جگہ کے آس پاس موسیقی، رقص، فحاشی کے کنسرٹ کیوں منعقد کیے جا رہے ہیں؟ اسلام کے نام پر بننے والا ملک اسلام کے ہی اصولوں سے بغاوت کیوں کر رہا ہے؟ کیا واقعی اس مقدس سرزمین کے تقدس کو پاؤں تلے روندنے کا وقت آ چکا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں وہی حقائق اور دل دہلا دینے والے ثبوت دکھائیں گے جو آپ کی آنکھوں کو کھول کر رکھ دیں گے۔ ویڈیو مکمل سن کر خود فیصلہ کیجئے کیا صحیح ہے اور کیا غلط، کس کو اپنانا چاہیے اور کس سے اجتناب کرنا چاہیے، کن چیزوں کو اختیار کرنے سے ایک صالح اور پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے اور کن چیزوں کو اپنانے کی وجہ سے معاشرہ غدار ہوتا ہے۔ سعودی عرب دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مقدس سرزمین کی حیثیت رکھتا ہے، خصوصاً حجاز مقدس کے خطے میں بیت اللہ اور مسجد نبوی بھی واقع ہے۔ اس کے علاوہ بھی تاریخ اسلام سے جڑے سینکڑوں مقدس مقامات بھی موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی مملکت میں فحاشی اور عریانی اور دیگر لغویات سے سختی سے نمٹا جاتا ہے، لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے سعودی مملکت میں ایسے شرمناک واقعات پیش آ رہے ہیں جس کے باعث امت مسلمہ کے دل بہت دکھی حالت میں ہیں۔ ناظرین، قوم سمود کا علاقہ جو آج سعودی عرب کے شمال مغربی علاقے میں واقع ہے، وہی مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب ایک دردناک چیخ کی صورت میں نازل ہوا۔ قرآن پاک میں سورہ ہود، سورہ ہجر اور دیگر مقامات پر اس قوم کی سرکشی اور تباہی کا ذکر بار بار کیا گیا ہے، بلکہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر اس بستی کے قریب سے گزرے تو حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے صحابہ کو منع فرمایا کہ وہاں نہ قیام کریں، نہ وہاں کی کوئی چیز استعمال کریں۔ جب کچھ صحابہ کرام نے وہاں کے کنویں سے پانی لے کر آٹا گوندھ لیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ آٹا جانوروں کو دے دینے کا حکم دیا اور کنویں کا پانی بہا دینے کا حکم دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، یہاں صرف عبرت حاصل کرنے کے لیے رکنا چاہیے، نہ کہ تفریح یا سکونت کے لیے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کی سائنس بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان باتوں اور ہدایت کی تصدیق کرتی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ اور ماحولیاتی سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق قوم سمود کے علاقے میں آج بھی کئی طرح کی زیر زمین ریڈیشنز پائی جاتی ہیں جو انسانی صحت کے لیے مضر ہیں، خصوصاً طویل قیام اور وہاں کے پانی کے استعمال سے گردوں، جگر، اعصابی نظام پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اب لمحہ فکریہ یہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام اور پانی کے استعمال سے روکا، جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ آج وہاں سعودی حکومت نے میوزیکل شوز، کنسرٹس، مغربی فیشن فیسٹیولز اور ڈانس کنسرٹ منعقد کرنا شروع کر دیے ہیں۔ یہ سب کچھ ویژن 2030 کے نام پر ہو رہا ہے، جس کا مقصد سعودی عرب کو ماڈرن بنانا بتایا جا رہا ہے۔ کیا ماڈرن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی مقامات کا تقدس پامال کر دیا جائے؟ کیا حجاز مقدس کی پہچان اب صرف یہی رہ گئی ہے کہ وہاں یورپ کی طرز پر فحاشی، عریانی اور بے حیائی کو فروغ دیا جائے؟ یہ امت مسلمہ کے وجود پر ایک کاری ضرب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عذاب والی بستی کے اثرات سے بچنے کے لیے وہاں کا پانی بھی استعمال نہ کرنے کا حکم دیا، تو آج وہاں کنسرٹ منعقد کر کے آخر کس خدا کو راضی کیا جا رہا ہے؟ سعودی حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ اسلام کی خادم ہے، لیکن جو عمل وہاں ہو رہا ہے وہ خادم نہیں، خائن ہونے کی دلیل دے رہا ہے۔ سرزمین وحی، حجاز مقدس، جس سے مسلمان اسلام کا مرکز سمجھتے ہیں، آج وہاں اصلاحات کے نام پر عریانی اور فحاشی کا ماحول فروغ پا رہا ہے۔ سعودی حکمرانوں نے یہاں جوا خانے اور غیر اخلاقی محافل شروع کر دی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے رقص و سرور کی محافل یہاں سجائی جا رہی ہیں۔
جبکہ علماء دین جو اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی پر احتجاج کر رہے ہیں ان کے خلاف مقدمات اور گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ آج سعودی عرب کے بڑے بڑے شہروں میں سنیما ہال، کیسینو کھولے جا رہے ہیں۔ ساحل سمندر پر ایسی تفریح گاہیں بنائی جا رہی ہیں جہاں عورتوں کو بکنی پہن کر تفریح کرنے کی آزادی دی جا رہی ہے، جو کہ اسلامی اقدار کے خلاف ہے۔ سعودی حکمرانوں کے اس رویے کی وجہ سے پردہ اور اسلامی شاعر بے توقیر ہو رہے ہیں۔ یہ تبدیلیاں سعودی عرب کے اسلامی شناخت کو خطرے میں ڈال رہی ہیں، اور وہ سرزمین جو کبھی اسلام کی پناہ گاہ سمجھی جاتی تھی اب ایک چراہ گاہ بنتی جا رہی ہے۔ سعودی ولی عہد نے اپنے ویژن کے تحت سعودی عرب میں ایک نیا مغربی طرز کا ماحول متعارف کروایا، جس کا مقصد دنیا کے دیگر ترقی یافتہ ممالک کی طرح سعودی عرب کو معاشی ثقافتی طور پر مضبوط بنانا ہے۔ لیکن ان اقدامات کے پیچھے ایک گہرا مذہبی نقصان چھپ رہا ہے۔ ایک تازہ مثال ایک بیچ کا ہے جو ریاض سے تقریباً 125 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس بیچ کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں خواتین و مردوں کی مخلوط سوئمنگ کی اجازت دی گئی ہے اور لباس کی کوئی قید نہیں رکھی گئی۔ اس جگہ پر جو لباس زیب تن کیا جا رہا ہے وہ نہ صرف اسلامی اقدار کے خلاف ہے بلکہ سعودی معاشرتی روایات کا بھی مذاق اڑاتا ہے۔ یہاں تک کہ آل سعود نے اس بیچ پر نائٹ کلب بھی قائم کر دیا ہے جہاں رات بھر رقص و موسیقی کی محافل سجائی جاتی ہیں اور شراب کا بھی اعلانیہ دور چل رہا ہے۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جا رہی ہے اور سعودی حکومت اپنے ملک کی مقدس سرزمین کو پوری تفریحی مقامات میں بدلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سعودی حکام کے اس عمل سے نہ صرف اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے بلکہ وہ خود کو عالمی سطح پر جدید دکھانے کے لیے مغربی اقدار کو اپنانے کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ یہ سب سعودی عرب میں ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب عالم اسلام سعودی عرب کو مکہ اور مدینہ کے طور پر مقدس سمجھتا ہے، اور ایسے اقدامات مسلمانوں کے دلوں میں غم اور بے چینی پیدا کر رہے ہیں۔ سعودی حکمرانوں کے یہ اقدام جو روشن خیالی کے نام پر ہو رہا ہے دراصل اسلامی تعلیمات سے دور اختیار کرنے کی کوشش ہے۔ یہ اقدامات سعودی عرب کے نظام حکومت کو مغربی ثقافتوں کی طرف مائل کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ سعودی معاشرہ مقدس اقدار سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی پالیسیوں پر آج ہر طرف سے تنقید ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر لوگ کھل کر بول رہے ہیں۔ اسلامی اسکالرز بار بار سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر سعودیہ کس طرف جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ افسوس اس وقت ہوتا ہے جب یہ تبدیلیاں مکہ اور مدینہ جیسے پاک شہروں میں نظر آتی ہیں۔ دل کانپ اٹھتا ہے کہ آج مکہ جیسے شہر میں جہاں اللہ کا گھر واقع ہے اور مدینہ جیسا شہر جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، وہاں بھی ناچ گانے، بے حیائی اور مغربی کلچر کی جھلک دکھائی دے رہی ہے۔ خواتین کے پردے میں نرمی، کھیلوں میں مخلوط شرکت اور دیگر بے حیائی کے مناظر، یہ سب اب کھلے عام ہو رہا ہے۔ کیا یہ وہی سرزمین ہے جسے پوری امت مسلمہ احترام سے دیکھتی تھی؟ آج مقدسات کا احترام بھی باقی نہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان آل سعود کے فیصلوں پر سخت غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ آج سعودی حکمران اسلام کے نام پر حکومت تو کرتے ہیں لیکن ان کے فیصلے اسلام کے بالکل الٹ جا رہے ہیں۔ جو کام کبھی غیر مسلموں میں ہوا کرتے تھے اب وہی کام حجاز مقدس کی سرزمین پر دکھائی جا رہے ہیں۔ محمد بن سلمان ترقی اور روشن خیالی کے نام پر ایسی راہیں اختیار کر چکا ہے جن پر چل کر نہ دین بچ سکتا ہے اور نہ عزت۔ یہ حکمران دنیا کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہیں۔ یہ سوچ رہے ہیں کہ یورپ بن جائیں گے، لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ نہ یورپ دیکھتا ہے نہ عرب، صرف ظلم، گمراہی اور بے حیائی دیکھتا ہے۔ حیرت ہوتی ہے جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1400 سال پرانی باتیں آج لفظ بلفظ پوری ہوتی نظر آتی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب زنا عام ہو جائے گا، شراب کھلے عام پی جائے گی اور لوگ گناہوں میں ایسے مبتلا ہو جائیں گے جیسے یہ معمولی بات ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ لوگ راستوں پر زنا کریں گے اور وہاں سے گزرنے والے لوگ انہیں دیکھ کر ایسے محسوس کریں گے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ یورپ میں یہ سب بہت پہلے ہو چکا، لیکن اب افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سرزمین عرب جہاں کبھی فرشتے ادب سے اترتے تھے اب وہاں بے حیائی، فحاشی کھلے عام فروغ پا رہی ہے۔ نائٹ کلبز، فحش کانسرٹ اور وہ سب کچھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانے کی نشانیاں بتا کر ہمیں خبردار کیا تھا، آج ہمارے سامنے ہے۔
یہی وہ دور ہے جس کی وعید سن کر صحابہ کرام کے چہرے زرد ہو جایا کرتے تھے۔ آج ہم اسی گناہ کو ترقی اور روشن خیالی کا نام دے رہے ہیں۔ انسانی ذہن میں سوال آتا ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط، کس کو اپنانا چاہیے اور کس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور کن چیزوں کو اختیار کرنے سے ایک صالح اور پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور کن چیزوں کو اپنانے سے معاشرہ غدار ہوتا ہے۔ تو یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں واضح فرما دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کو عفت اور عصمت، پاک دامنی اور شرم و حیا اختیار کرنے کا درس دیا، جس سے معاشرہ پاک اور صالح بنتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا معاشرہ تشکیل دیا جس پر ملائکہ بھی رشک کرتے ہیں۔ صحابہ کرام اپنے اپنے دائرۂ کاروں میں رہتے اور اس دائرے سے باہر جھانکنے کو گناہ اور حیا کی موت تصور کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے اور اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ گویا شریعت کی نظر میں حیا وہ صفت ہے جس کی وجہ سے انسان بیہودہ، قبیح اور ناپسندیدہ کاموں سے رک جاتا ہے۔ اسلام میں حیا اپنانے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اسے اپنا کر انسان معاشرے کو پرامن بنانے میں اہم کردار ادا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کے دلوں میں حیا کے جذبات کو پروان چڑھایا اور ایک اچھا معاشرہ بنانے اور اس معاشرے میں ہر فرد کو اپنی عادت اور اخلاق کو درست کرنے کے لیے ضروری ہدایات اور تعلیمات دیں۔ اللہ کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے جو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اور اسی طرح مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کے مواقعوں کو ظاہر نہ کریں، اور نماز کی پابندی رکھیے۔ بے شک نماز بے حیائی اور ناشائستہ کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا، اور منع کرتا ہے بے حیائی سے اور نامعقول کام کرنے سے اور سرکشی سے، اور تم کو سمجھاتا ہے تاکہ تم یاد رکھو، اور بے حیائی کے جتنے بھی طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ وہ اعلانیہ ہو رہے ہوں یا پوشیدہ، اور زنا کے پاس بھی مت جاؤ، بلا شبہ وہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور بری راہ ہے۔ شیطان وعدہ دیتا ہے تم کو تنگ دستی کا اور حکم کرتا ہے تم کو بے حیائی کا، اور اللہ وعدہ دیتا ہے تم کو اپنی بخشش کا اور فضل کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرد دوسرے مرد کے سطر کو نہ دیکھے، اور نہ ہی کوئی عورت دوسری عورت کے سطر کو دیکھے۔ کوئی مرد دوسرے مرد کے ساتھ اور کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ لیٹے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی ران سے کپڑا مت اٹھاؤ، کسی زندہ کی ران دیکھو نہ مردہ کی۔ لوگوں نے سابقہ انبیاء کے کلام میں سے جو حاصل کیا وہ یہ کہ جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو چاہو کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مرد جب بھی کسی نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی، غیر محرم عورت پر ایک نظر پڑنے کے بعد دوسری نظر نہ ڈالو، کیونکہ پہلی نظر تم پر معاف ہے اور دوسری نظر تمہارے لیے وبال ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن عورتوں کے شوہر گھر میں موجود نہیں ہوتے ان کے ہاں نہ جایا کر۔ شیطان تم میں سے ہر آدمی کے ساتھ اس طرح گھل مل جاتا ہے جیسے خون جسم میں جاری رہتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 اشخاص ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے، ہمیشہ شراب پینے والا، والدین کا نافرمان، وہ بے غیرت جو اپنے گھر میں بے حیائی کو دیکھنے کے باوجود اسے برقرار رکھتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بری بات جہاں کہیں بھی ہو قابل ملامت ہے، اور شرم و حیا کہیں بھی ہو باعث فخر ہے۔ شریعت نے شرم و حیا کی بقا کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے اور مرد و عورت کی جنسی تسکین کے لیے نکاح جیسے خوبصورت بندھن کا حکم دیا۔ اس کے نتیجے میں مرد اور عورت کا آپس میں رحمت کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ آج معاشرے میں بے راہ روی، آوارگی اور بے حیائی کے کئی عوامل ہیں۔ اسلام نے زندگی گزارنے کے لیے جو ہدایات اور تعلیمات دی ہیں، آج اکثریت نے ان تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ہرگز کوشش نہیں کی۔ مغربی تہذیب کے دلدارہ لوگ عورت کو شمع محفل اور سامان عیش بنا کر بازار میں گھسیٹ لائے۔ مغربی نکالی نے ہمارے معاشرے میں مخلوط تعلیمی نظام کو رغبت دی، جس کے آج بھیانک نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ مغربی تہذیب نے انسانیت کو حیوانیت میں تبدیل کر کے مکمل درندہ صفت انسان بنایا
اور اسی تہذیب کے متوالے آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ جو جتنا مغربی تہذیب کا نقال ہوگا وہ اتنا ہی مہذب شمار ہوگا۔ لوگ بے حیائی کو اپنے لیے آسان اور سستا سمجھ رہے ہیں۔ انسانیت جیتے جی مر رہی ہے، حیا لٹ رہی ہے، نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ ہر شخص اپنی لذت بدن کی تکمیل میں لگا ہوا ہے۔ بے لگام اور غلط راہیں انسان کو اچھی لگنے لگی ہیں، جسے سماج بکھرتا چلا جا رہا ہے۔ سوچئے اور بار بار سوچئے، آخر اس میں کس کا قصور ہے؟ کس نے کہاں کوتاہی کی ہے؟ ان دہشت ناک حالات سے ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے۔ قوم لوط پر جو عذاب آیا، ان کا ایک جرم یہ بھی تھا کہ بے حیائی کے کام بھری محفلوں میں کرتی تھی۔ آج کی مغربی تہذیب نے بھی انسانیت کو تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا ہے۔ ہم سب کو معاشرے سے اس بے شرمی کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کیجیے۔